الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات اور اس پروگرام کے ذمہ داران اور اس کے لیے نے کوشش کاوش کی، آپ تمام حضرات کا شکریہ کہ اس مجلس کو سجانے میں سب کا کردار ہے اور ہمیں سب سے ملاقات کا یہ موقع مل گیا۔ اس پروگرام کا جو عنوان ہے وہ بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے ہے۔ جب یہ لفظ ہم بولتے ہیں بین المذاہب ہم آہنگی، تو اس میں دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک تو مذہب والوں کا کردار ہے کہ ان کو آپس میں ہم آہنگ رہنا چاہیے، اور ایک مذہب کی تعلیمات ہیں۔ ہمارے ناقص مطالعے کے مطابق کسی مذہب نے بھی دوسرے مذہب والوں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا نہیں سکھایا ہے، لیکن اگر عملی زندگی میں دیکھیں تو ہر مذہب میں ایسے لوگ موجود ہیں جو دوسرے مذہب والوں کے ساتھ ہر وقت لڑنا جھگڑنا ہی اپنے مذہب کا فریضہ سمجھتے ہیں۔ یہ مذہب کی تعلیمات اور اہل مذہب کے اس سے عمل کی دوری کا نتیجہ ہے کہ ہم ہر جگہ پر اس تضاد کا شکار ہیں۔ بالخصوص جس طرح ہمارا یہ ملک مسلم اکثریت کا ملک ہے، یہاں پہ اس طرح کے جو واقعات پیش آ جاتے ہیں تو ہم نے جو کچھ دین کو پڑھا سمجھا ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں بھی اپنے مذہب کی تعلیمات سے اتنی دوری ہے کہ شاید اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو صرف اپنے پیغمبر کے ماننے کا پابند نہیں کرتا ہے۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سارے رسولوں کو ماننا یہ شرط ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی ایک رسول کا انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ یعنی جس طرح اس کے لیے ضروری ہے کہ حضرت محمد کو اللہ کا رسول مانے، اس طرح یہ ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا رسول مانے۔ جس طرح یہ ضروری ہے کہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانے، اس طرح یہ بھی ضروری ہے کہ انجیل مقدس کو اللہ کی کتاب مانے۔ اب جس مذہب میں اتنی رواداری بنیاد میں سکھائی جاتی ہو، اس مذہب والوں کی اکثریت کے ماحول میں اس طرح کے واقعات کا پیش آنا کہ جس کے نتیجے میں پھر اس طرح کے پروگراموں کا انعقاد ضروری لگتا ہو، یہ حیرت کی بات ہے۔ اور اس میں جو سماجی رویے ہیں بنیادی طور پر وہ کردار ادا کرتے ہیں۔ مثلا میری رہائش پیدائش ابتباد کی ہے، 45-46 سال ہو گئے ہیں، لیکن اس چرچ کے اندر زندگی میں پہلی دفعہ آیا ہوں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے مذہب نے ہمیں منع کر رکھا ہے کہ آپ نے کسی دوسرے مذہب کی عبادت گاہ میں نہیں جانا، لیکن ایک ماحول ایسا کریٹ ہو چکا ہے کہ ہم میں سے کوئی دوسرے مذہب یا دوسرے مسلک کی عبادت گاہ میں جانے سے کتراتے ہیں یا خوف کھاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہاں جانے سے اندر کیا ہوگا، اور دماغ میں ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے، ایک ایسا اثر بنا ہوا ہے کہ پتہ نہیں اندر قدم رکھنے سے کیا ہو جائے گا۔ صبح جب خطیب صاحب نے فون کیا تو ہمارے پاس علماء کی ایک مجلس بیٹھی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کہاں جانا ہے۔ انہوں نے جب کہا چرچ، تو میں نے کہا کہ آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ مذاق میں نے ان سے پوچھا۔ انہوں نے کہا مسلمان ہی سمجھتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں جا کے جو مسلمانوں کے اندر اسلامی تعلیمات اس حوالے سے ان کا تذکرہ ہو جائے۔ وہ میرے ساتھ جو ساتھی تھے وہ سب ہنسی مذاق میں مختلف تبصرے کرنے لگے۔ تو میں یہ سنگی فاؤنڈیشن والوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم بھی اس خوبصورت جگہ پہ جو ایک پاک جگہ ہے یہاں اندر آئے، آپس میں بیٹھے۔ اگر اس طرح کی مجلسیں مستقل طور پہ منعقد ہوتی رہیں اور ہماری سرکار بھی جس طرح اپنے مفادات کے لیے مذاہب کو مسالک کو آپس میں لڑاتی رہتی ہے، اگر یہ ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے کوئی کردار ادا کرے کہ بھائی ان کے جوڑنے سے ہمارا فائدہ ہے، تو میرے خیال میں یہ صرف پاکستان کا نہیں کل انسانیت کا مسئلہ ہے کہ ان کو آپس میں جوڑا جائے، ان چیزوں کو سامنے لایا جائے جو ان کو آپس میں جوڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اب جس طرح پاسٹر صاحب نے شروع میں دعا فرمائی، اب وہ ساری چیزیں ہمیں تو اپنی کتابوں میں ملتی ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جس کو ہم یہ سمجھتے ہوں یہ اسلام کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ یہ تو قرآن مجید میں دعائیں موجود ہیں
इतनी बुनियादी चीज़ें हमारे दरमियान मुश्तरक होने के बावजूद भी अगर हम एक दूसरे के साथ उठने बैठने से कतरा रहे हैं या हमारे दरमियान दूरियां हैं, तो इसकी वजह मज़हब नहीं है, ना ही मज़हब की तालीमात हैं। हमारे यहाँ जिन लोगों की ये ज़िम्मेदारी थी कि वो माहौल को किस तरह का बनाएं, किस तरह का माहौल फ़रोग़ दें, किस तरह के माहौल को फ़रोग़ देने की बुनियादें फराहम करें, मेरे ख़्याल में वो इसमें नाकाम रहे हैं। उसमें सरकार का भी अपना हिस्सा है, हमारा भी बहसीयत मजहबी आलिम होने के एक हिस्सा है कि हमने वो वाला माहौल फराहम नहीं किया कि जिसमें हम दूसरे मज़ाहिब को भी वो मोहब्बत देते जो हमारे मज़हब ने हमें सिखाई है। इसके लिए मैं आज के इस प्रोग्राम के इनेकाद पे संगी फाउंडेशन वालों का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ और इस चर्च के ज़िम्मेदारान का कि जिन्होंने ये जगह फराहम की, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह इस तरह के प्रोग्राम आगे भी होते रहेंगे और इस तरह आपस में तमाम किस्म की जो दूरियों की वजूहात हैं उनको ख़त्म करके जो कुर्ब की वजूहात हैं उनको फ़रोग़ दिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को बाहम अमन मोहब्बत की बुनियाद बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।